إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبورا. ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی، عزت و جلال اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اکیلا معبود برحق ہے، ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے. انگنت و لاتعداد درود شریف نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سید الکونین رحمت للعالمین، امام الانبیاء سید الورا، مصدر مہر و وفا، سرچشم صبر و رضا، سید الکونین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم ساتھیوں، اسلامی بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو جن فطرتوں پر پیدا کیا ہے ان میں سے ایک اہم چیز مجھ میں اور آپ میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہم انسان منافع پسند واقع ہوئے ہیں. ہم میں سے ہر شخص کو منافع بہت پسند ہے، نفع بہت پسند ہے، اور ہمارے سارے معاملات اسی نفع پسندی پر مشتمل ہوتے ہیں. ہم کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تو ان سارے معاملات میں، لین دین میں، تجارت میں میرے اور آپ کی یہ بنیادی خواہش ہوتی ہے کہ میرے ہر معاملے میں نفع ہونا چاہیے، نقصان نہیں ہونا چاہیے. میں اور آپ نقصان کو بالکل پسند نہیں کرتے، اور جن معاملات میں نقصان ہوتا ہے فوراً ہم ان معاملات سے دور ہو جاتے ہیں. نقصان ہو تو دوستیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، نقصان ہو تو رشتہ داریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، نقصان ہو تو یاری بھی ختم ہو جاتی ہے، بہت سارے تعلقات بھی ختم ہو جاتے ہیں اگر نقصان ہو. اس لیے ہم منافع پسند کرتے ہیں. اور بھائیو، منافع کی جب بات آئی ہے، نفع کی جب بات آئی ہے، تجارت کی جب بات آئی ہے، تو رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک تجارت کا ذکر کیا ہے، ایک کاروبار کا ذکر کیا ہے. ایسا کاروبار، ایسی تجارت جس میں کوئی نقصان نہیں ہے. دنیا میں جتنی بھی تجارتیں پائی جاتی ہیں، آپ گارنٹی کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تجارت ایسی ہے کہ اس میں نقصان ہے ہی نہیں. نہیں کہہ سکتے آپ. دنیا کی کسی بھی تجارت کو اٹھا لیجئے، اس میں کسی نہ کسی دن کہیں نہ کہیں جا کر کے ضرور نقصان ہوتا ہے. ہم نے دیکھا پچھلے دنوں میں بڑے بڑے وہ کاروبار
جس میں نقصان کا کوئی تصور نہیں کہا جا سکتا تھا، ہر کاروبار نقصان کا شکار ہوا۔ دنیا کا ہر کاروبار کسی نہ کسی دن نقصان کا ضرور شکار ہوتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن مجید کے اندر جس تجارت کا ذکر کیا، کہا اس میں نقصان کا دور دور تک کوئی اندیشہ نہیں، یہ بالکل نقصان سے خالی مکمل منافع بخش تجارت ہے۔ اور اس تجارت کا تعارف پیش کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا اس تجارت کے 3 اصول ہیں، ان 3 اصولوں میں سے آج ہم ایک اصول پر بحث کریں گے، ایک اصول پر گفتگو کریں گے۔ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، یہ پہلا اصول۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ان کی زندگی میں نماز ہوتی ہے، وہ نماز ادا کرنے والے ہوتے ہیں، نماز کو ضائع نہیں کرتے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ نے ان کو جو رزق دیا ہے، ان کو جتنا عطا کیا ہے، جتنا بھی رزق ادا کیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو تھوڑا دیا ہے، کسی کو کثیر دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے مما رزقناہم، وہ خرچ کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ، چھپا کر دیتے ہیں، اعلانیہ بھی دیتے ہیں۔ چھپا کر کے دینا اس کی اپنی جگہ فضیلت، اعلانیہ دینا اس کی اپنی ضرورت۔ بعض موقعوں پر لوگوں کو ابھارنے کے لیے اعلان کر کے دینا ہوتا ہے، جب آپ ایک لئے اعلان کرتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی مسابقے میں آ جاتے ہیں، دوسرے لوگ آپ سے زیادہ دینے کا شوق اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، اس لیے کبھی کبھار اعلان کرنا پڑتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا دونوں طریقوں سے جب وہ اللہ کے راستے میں جو رزق اللہ تعالیٰ دیا ہے اس میں سے نکال کر کے خرچ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا تجارتا لن تبورا، یہ ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں، منافع بخش مکمل فائدے والی تجارت۔ بھائیوں، اس آیت میں تیسرا اصول جو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے، کم یا زیادہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ آپ کو خوب دے، خوب نوازے۔ جب اللہ آپ کو خوب دے گا، خوب نوازے گا، تب تو آپ کو دینا ہی ہے، لیکن اصل دینا تب ہے جب اللہ آپ کو جتنا بھی دے، کم ہی دیا ہے۔ اللہ نے آپ کو 10 ہی روپے دیے ہیں، اسی میں سے 1 روپیہ نکال کر کے، اللہ نے آپ کو 1 روٹی دی ہے، اس میں سے آدھی روٹی نکال کر کے کسی کو دے دیا۔ یہ نہیں ہے کہ میں مالدار بنوں گا، میں پھر خرچ کروں گا، پھر اللہ کے راستے میں نہیں، جو عطا کیا، جو ملا آپ کو اسی میں نکال کر کے دے دینا۔ آپ نے آج 100 روپے منافع کمایا، اسی میں تھوڑا نکال کر کے دے دیا آپ نے۔ اس سال آپ نے جو ہے چند ہزار روپے کمائے، اسی میں نکال کر کے دے دی۔ یہ نہیں کہ مجھے اتنا ملے گا تو میں دوں گا، نہیں، جو مما رزقنا، جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا وہ اس میں سے خرچ کر۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس تجارت میں آپ کو کوئی گھاٹا نہیں ہے، نقصان نہیں ہے۔ اور اس تجارت کی ایک اور خصوصیت رب العالمین نے قرآن دوسری جگہ پر فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس تجارت کی ایک اور بڑی خصوصیت یہ ہے، انسان کی زندگی میں 2 بہت بڑی مصیبتیں ہیں، بہت بڑی مصیبتیں، اور یہ مصیبتیں دنیا کی ہر تجارت میں بھی پائی جاتی ہیں، ہر کاروبار میں بھی پائی جاتی ہیں، اور ہر معاملے میں پائی جاتی ہیں، اور ان 2 چیزوں کا ہر انسان شکار ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہماری زندگی میں بہت سارے خوف ہوتے ہیں، خوف، پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں میری دکان چلے گی کہ نہیں چلے گی، پتہ نہیں میں بیمار ہو جاؤں گا، پتہ نہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا۔ ایک خوف، دشمنوں کا خوف، اندیشوں حادثوں کا خوف۔ جب یہ خوف کسی انسان کو لائق ہوتا ہے، اس کو جینے نہیں دیتا۔ اور دوسری چیز، دوسری بڑی مصیبت، حزن، غم۔ کسی انسان کو اگر غم لگ جائے نا، وہ جیتے جی مردہ بن جاتا ہے۔ غم، غین میم، یہ 2 حروف کا ایک لفظ اتنا چھوٹا ہے لیکن یہ اتنا طاقتور ہے۔ اگر کسی انسان کو غم لگ جائے، وہ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، اپنا سر سیدھا کر نہیں سکتا، اتنا ٹوٹ جاتا ہے انسان۔
اگر انسان کو غم لگ جائے، حزن لگ جائے، ملال لگ جائے، زندگی کے حادثوں میں کبھی انسان اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ مسکرانا بھول جاتا ہے، خوشی اس کی زندگی سے نکل جاتی، خوب دولت ہے، بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ایک غم ہے دل میں، ایک ملال ہے دل۔ رب العالمین فرماتا ہے یہ تجارت کرو، اللہ تمہیں خوف سے آزاد کرے گا، غم سے آزاد کرے گا۔ جس کی زندگی میں خوف ختم ہو گیا، غم ختم ہو گیا، حزن و غم ختم ہو گیا، ملال ختم ہو گیا، وہ انسان غریبی میں بھی خوشحال زندگی گزارے گا، پرسکون زندگی گزارے گا۔ رب العالمین فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، دن میں رات میں اللہ کے دے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، اور چھپا کر کے لوگوں کو ظاہر کر کے دیتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ کے پاس ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اللہ کے پاس آخرت میں اجر ہے، ساتھ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ جو مصیبتیں ہیں نا، غم اور خوف، یہ دو چیزیں اگر کسی کی زندگی میں آ جائیں، پوری دنیا آپ اس کے پیروں پہ لا کے ڈال دیجئے، اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نہیں آئے گی۔ رب العالمین فرماتا ہے جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے تم اللہ کے راستے میں دے دو، میں غم سے آزاد کر دوں گا، خوف سے آزاد کر دوں گا۔ کتنی بہترین تجارت ہے، دیکھیے ہماری زندگی سے خوف ختم، خوف ختم۔ آدمی فقیری میں بھی بادشاہی کرے گا، کمائے گا 10 روپئے، لیکن اس کے گھر کے آنگن میں اتنی خوشیاں ہوں گی کہ اس کے سکون کو دیکھ کر کے لوگ حسد کرنے لگیں گے، حسد کرنے لگیں گے۔ بھائیوں، یہ سکون انسان کو تب آتا ہے جب وہ خوف سے آزاد ہو جائے، غم سے آزاد ہو جائے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم تجھے خوف و غم سے آزاد کرتے ہیں۔ اس تجارت کی ایک تیسری بڑی خصوصیت پتہ ہے کیا ہے؟ اس تجارت کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ آپ کو اتنا بڑا پارٹنر بنا دے گا دنیا میں کہ آپ سے بڑا انسان، آپ سے بڑا پارٹنر اور کاروبار کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ اکبر۔ یہ کائنات کی نعمتیں، یہ سب اللہ کے حکم سے بنی۔ رب العالمین اپنے بندے سے کرتا ہے کون ہے جو مجھے قرض دے؟ رب العالمین کو قرض دینے کے لائق کوئی ہے؟ ایک بندے کو اللہ کتنا قابل بناتا ہے، کہتا ہے کون ہے جو مجھے قرض دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تم مجھے قرض دو گے، میں اس قرض میں خوب اضافہ کروں گا، خوب اضافہ کروں گا۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے کمی نہیں ہوگی۔ آپ قرض اللہ رب العالمین کو دے رہے ہیں، اور اللہ سے بہتر بدلہ دینے والا اس کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہیں میں خوب اضافہ کروں گا اس قرض میں، دنیا میں بھی، آخرت میں اجر کریم، اور آخرت میں بھی بہترین پاکیزہ بدلہ تمہارے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، یہ انفاق، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایک انسان کو کتنا بڑا مقام عطا کرتا ہے۔ دیکھیے بندہ اللہ کو قرض دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ مجھے قرض دے۔ اس سے بڑی ایک انسان کے لیے شرف کی بات کیا ہوگی؟ بھائیوں، اس تجارت کی ایک اور بڑی خصوصیت یہ ہے کہ بھائیوں، یہ تجارت، اس تجارت کے اندر ایک کھیتی ہے۔ عام طور پہ ہم اور آپ کھیتی کو بہت پسند کرتے ہیں، کھیتی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ زندگی میں ایک باغیچہ بنا لے، سپاری کا، ناریل کا ایک باغیچہ بنائے، اس میں ایک اچھا سا گھر ہو، اور جو ہے بیٹھوں میں منافع آتا رہے۔ ہر انسان کی ایک آرزو ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے۔
اللہ رب العالمین نے ایک کھیتی کا ذکر کیا اس تجارت میں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال پتہ ہے کیسے؟ ایک دانہ ہے، ایک دانے سے آپ کو منافع کیا ملا؟ منافع آپ کو ملا 7 سنابل، 7 خوشے آپ کو ملتے ہیں ایک دانے سے، اور ہر خوشے میں 100 حبہ، 100 دانے ملتے ہیں۔ ایک دانہ، اس کے 7 خوشے، اور اس کے ایک ایک خوشے میں 100 دانے۔ کیسی کھیتی ہے، کیسی کھیتی ہے دیکھیے۔ اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق کے سلسلے میں کتنی فضیلتیں بتائی۔ اللہ آپ کو جنت میں باغیچے عطا کرے گا۔ میرے بھائی، میرے دوست، دنیا میں زمین نہیں ہے، باغیچہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، جنت میں کھیتی کرو، جنت میں باغ بناؤ، رب العالمین آپ کو جنت میں باغ دے گا، جنت کی کھیتی ہوگی۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے انفاق کو باغیچے سے اور اس سے کتنی اس سے آمدنی ہو سکتی ہے مثال دے کر کے فرمایا۔ بھائیو، اس تجارت کے کیا کہنے ہیں؟ یہ تجارت آپ کو دنیا و آخرت کے ڈھیر سارے فوائد دے، آخرت میں بھی آپ کو اجر، دنیا میں بھی اجر۔ اور پتہ ہے دنیا کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو تم دو گے ظاہری طور پر تم کو کیا لگے گا کہ میں نے 100 روپے میں سے 50 روپے دے دیے، 50 روپے کیا ہو گئے؟ کم ہو گئے نا۔ 100 میں سے 50 میں نے دے دیے تو 50 باقی کم ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، کم نہیں ہوئے ہیں، کم نہیں ہوئے ہیں، جتنا تم دو گے میں اتنا ڈالوں گا اور زیادہ ہوتا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، اللہ کی قسم، تم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، صدقہ دو گے، تمہارے مال میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی، بلکہ اور اللہ اضافہ کر کے دے گا آپ کو، اور مزید آپ کو عطا کرے گا، اور زیادہ ہوگا۔ صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، تمہاری گنتی میں کمی ہو سکتی ہے لیکن برکت میں کمی نہیں ہو سکتی۔ آج تم نے 10 دیے، کل آپ کو اللہ 100 دے گا۔ تم سوچو گے بھی نہیں کہ کہاں سے ملا، کہاں سے آیا۔ زندگی میں برکت بڑی چیز ہے میرے بھائی، کثرت نہیں، کثرت میں سکون نہیں، برکت میں سکون ہے۔ وہ برکت کیسے آتی ہے؟ یہاں سے نکالتے جاؤ، اللہ رب العالمین اس میں دیتا جائے۔ آپ نے دیکھا، کبھی غور کرنا، آپ کے باپ دادا، آپ کے بزرگ، ان سے پوچھنا، ایک زمانہ وہ تھا جب گھر کا ایک آدمی کماتا تھا، گھر کے سارے لوگ پلتے تھے، پھوپھوئیں آتی تھی، خالائیں آتی تھی، گھر کے گھر آ جاتے تھے، 10-15 دن گھروں میں رہتے تھے، کیا مہمان نوازیاں چلتی تھی، کیا برکت ہوتی تھی۔ اور بھائیوں، شادی بیاہ کے معاملے آتے، ہمارے گھر کے بزرگ آگے بڑھ کر کے سب کے اخراجات کو اٹھاتے۔ ایک آدمی کماتا ہے، خاندان پل لیتے، اخراجات نکل جاتے، کاروائیاں ہو جاتی، لوگوں کے آنا جانا چلتا رہتا تھا، کتنی خیر و برکت ہوتی تھی، تھوڑی آمدنی، چھوٹی آمدنی۔ لیکن آج زمانہ کیسا آ گیا، آج گھر کا ہر فرد کما رہا ہے، سارے بھائی کما رہے ہیں، پھر بھی مقروض ہیں، پھر بھی تنگی ہے، پھر بھی مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، پھر بھی بہنوں کی شکایتیں ہیں، پھر بھی بھائیوں کی شکایتیں ہیں، مہمان گاہے بگائے آ جائے تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ کہاں گئی برکت، کہاں گئی برکت؟ انسانوں نے اللہ کے راستے میں دینے پر جو یقین ہے نا، وہ یقین آج ہمارا ختم ہے۔ کہتے ہیں کہاں سے لائیں صاحب، کمائیاں نہیں ہیں، بہت پریشانیاں ہیں۔ وہ بزرگ کیسے تھے ہمارے باپ دادا؟ نکالے اور دے دیا، اللہ مالک ہے، دیکھا جائے۔ اس یقین کی رب العالمین لاج رکھ لیتا اور جتنا دیا اس سے زیادہ دے دیتا تھا۔
اور ایسے خاندان پھل پھولتے، کھاتے پیتے، سب خوشحال زندگی گزارتے۔ آج انسان اجنبی ہو گیا ہے، رشتہ داروں کے گھر جانے کے لیے سوچتا ہے، کوئی رشتہ دار آ رہے ہیں تو سوچتا ہے بھئی اخراجات بڑھ گئے، بہن آئی تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ذرا غور کر کے دیکھیے زندگی کا کیا انداز ہمارا آج ہو کے رہ گیا، اور ہمارے باپ دادا کیسے زندگی جیتے تھے۔ بھائیو برکت ختم ہو گئی، برکت ختم ہو گئی، کثرت ہے۔ ہمارے باپ دادا کی 50-100 روپے تنخواہیں ہوتی تھی، ہماری 1,00,000-1,50,000 ہے، پھر بھی برکت نہیں ہے۔ سوچیں، غور کریں بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کو پڑھیں، آپ نے کیسی تجارت کی، کتنی خوبصورت تجارت کی اللہ کے راستے میں دینے کی۔ میرے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سارے انقلابی پہلو ہیں، لیکن اس میں سے ایک پہلو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، اس ایک پہلو کو ہم سمجھ جائیں، زندگی کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر، آپ کی جو سب سے بڑی خوبی ہوتی تھی، آپ بڑے مالدار آدمی تھے، آپ کے جو ہے اونٹنیاں کرائے پر چلتے تھے، ہمیشہ 100 بکریوں کی ریوڑ آپ کی ہمیشہ رہتی تھی، آپ کا اچھا خاصا انکم سورس تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے مال آتا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، اللہ کے راستے میں دیتے، رکھنا پسند نہیں تھا، آتا رہا دیتے رہا۔ ہم اور آپ غربت اور فقیری کی اتنی باتیں کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے، نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے مالدار آدمی تھے، آپ کے بکریوں کے ریوڑ، آپ کے قیمتی اونٹ تھے، کرائے پہ چلتے تھے مکہ طائف، انکم سورس آپ کا بڑا اسٹرانگ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے نہیں تھے اپنے لیے، آیا ایسے ہی دے دیا۔ اور آپ کی دینے کی ادا کیا تھی؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میرے دوست، میرے بھائی، کیا بتاؤں اس نبی کا تذکرہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 وادیاں، وادی ہوتا ہے ایک پہاڑ، جیسے آپ کے شہر میں پہاڑی وادی، اونچائی پر ٹیلا ہوتا ہے، ایسے 2 وادیوں بھری بکریاں تھیں۔ ایک بدھو شخص آیا، آ کے اس نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں میری۔ تو اس بدھو نے کہا یہ مجھے دے دیں گے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھے چاہیے؟ اس نے کہا ہاں مجھے چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا جا لے لے۔ 2 وادیاں بھر کر کے بکریوں کے ریوڑ، اللہ کے نبی نے 1 سیکنڈ میں کہا جا لے لے۔ وہ بدھو شخص 2 وادیاں بکریاں لے کر کے نکلا اور اپنے بستی، اپنے گاؤں روتے ہوئے آیا اور آ کر کے کہا اللہ اکبر، رسول کیسا رسول ہے یہ، طوفان کی طرح دیتا ہے لوگوں کو، طوفان کی طرح، آندھی کی طرح دیتا ہے۔ میں نے یہ ایک بات پوچھی، یہ دونوں ریوڑ بکریوں کی تم آپ کی ہے، مجھے دے دو۔ اللہ کے رسول نے اٹھا کے دے دی۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اپنی کل جائیداد، ٹوٹل جائیداد کئی مرتبہ آپ نے وقف لوگوں کو دی تھی۔ کیسا توکل ہوگا سوچیے، آپ کھڑے ہیں، آپ کے پاس پراپرٹی ہے کروڑ کی، آپ کی دولت ہے، آپ کھڑے کے کھڑے سب کچھ نکال کر کے دے دیں اور بالکل خالی ہو جائیں، ایسا ممکن ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ ہم اس کو بیوقوفی سے تشبیہ دیں گے، بیوقوف انسان، ایسی بیوقوفی کوئی کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اپنی کل جائیداد کو وقف کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر جو ہے تشریف لائے، آپ کے حصے میں خوب دولت آئی تھی، مال غنیمت، آمدنی وغیرہ کی خوب دولت آئی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے اور کہا کہ بھئی میں مال تقسیم کر رہا ہوں، کس کس کو لینا ہے آ جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیٹھے، لوگوں کو بانٹنا شروع کیے، دیتے رہے، کپڑا بانٹا، بکریاں بانٹی، پیسہ درہم بانٹتے رہے۔ آدھا دن جو ہے بانٹنے میں ختم ہو گیا، لوگ آتے رہے، لیتے جاتے رہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مال تھا، ذاتی، کسی سے لے کے دیا ہوا نہیں تھا، اپنا تھا۔ لوگ آتے گئے، لیتے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں خوب اس دن دولت آئی تھی،
ازواج مطہرات کو خبر ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بہت جائیداد اور بہت دولت آئی ہے آج، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج راشن، آٹا، کھانے پینے کی کھجور، گوشت سب خرید کر کے لائیں گے، اور آج ہم اچھا کھانا کھائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں۔ ازواج مطہرات کہتے ہیں کہ ہم خوش ہو گئے کہ آج بہترین کھانا گھر آئے گا، آج بہت دن کے بعد ہم اچھا کھانا کھائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں گھر میں انتظار ہو رہا ہے، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ رہے ہیں سب کو، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مال ختم کر دیا، اور کھڑے ہو کر کے آپ نے جھٹکا تو ایک ہار تھا جو کپڑے میں تھا وہ گرا نیچے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایک ہار بچا ہے، چلو اس کو بیچ کر کے اس سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں گھر کو لے جاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیے اور لے کر کے نکلے، بیچ کر کے سامان لے جائیں۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، اس صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے کہ آج آپ کو بہت دولت آئی ہے اور آپ سب کو تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں مجھے آج بہت دولت آئی تھی، میں نے پوری تقسیم کر دی۔ اس آدمی نے کہا پوری تقسیم کر دی آپ نے؟ ہاں پوری تقسیم کر دی۔ اس آدمی نے کہا مجھے بھی چاہیے نا، مجھے نہیں دیا آپ نے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس کچھ ہے نہیں ہے، یہ ہار ہے، یہ سوچا تھا بیچ کر کے کچھ سامان وامان گھر لے جائیں گے، تمہیں چاہیے؟ اس آدمی نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول مجھے دیجیے، آپ نے سب کو بانٹا، مجھے ایک ہار تو چاہیے۔ وہ ہار صحابی لے کر کے چل دی۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ازواج مطہرات انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول آئیں گے، سامان لائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہاتھ اپنے گھر پہنچے۔ ازواج مطہرات نے دیکھا اللہ کے رسول کا ہاتھ خالی، پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے پورا مال اللہ کے بندوں میں دے دی، میں نے بانٹ دیا، سب بانٹ دیا میں نے۔ وہ کیسی عظیم مائیں تھی، اللہ اکبر، سارے گھر کے اندر خوشی کا ماحول ہو گیا۔ اللہ رسول اللہ نے پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے، آج گھر میں جشن ہونے لگا، خوشیاں ہونے لگا۔ ہماری اور آپ کی زمانے کی عورتیں ہوتی تو ماتم کھڑا ہو جاتا، آسمان جو ہے سر پہ اٹھ جاتا، چیخنے چلانے لگتی۔ وہ کیسی معزز مائیں تھیں، اللہ اکبر، خوش ہونے لگی کہ اللہ اکبر، اللہ رسول اللہ نے سب غریبوں میں تقسیم کر دیا، دے دیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ کیسا توکل ہوگا، اللہ پہ کیسا بھروسہ ہوگا کہ جتنا آیا سب کچھ ایک لمحے میں ختم، ایک لمحے میں آپ کروڑ پتی تھے، ایک لمحے میں آپ زیرو پہ آ گئے، اتنے سکے۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کو پڑھیے، سلف الصالحین کی تاریخ کو پڑھیے، انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے کیسے نمونے پیش کیے۔ بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسے صحابی تھے، خرچ کرنے کا انداز کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کام کے لیے کچھ سوال کیا، درہم اٹھا کر کے دے دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 100 اونٹ، جنت کی بشارت، جنت کا سودا۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول میری طرف سے 100 اونٹ لکھ دیجیے۔ اللہ کے رسول نے پھر اعلان کیا، پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے کہا 100 اونٹ اور میری طرف سے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اعلان کیا اور 7 مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر کے کھڑے ہو کے کہا عثمان بیٹھ جاؤ، بس بس بس، کتنا دو گیا، بس کر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ،
آپ نے تو بارہا سنا ہوگا میرے بھائیوں، جتنا کچھ تھا سب سمیٹ کر کے لا کے اللہ کے رسول کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول سب کچھ لے کے آ گئے، جتنا تھا سب کچھ گھر خالی ہو گیا ہے، کچھ نہیں ہے، اللہ کا نام ہے وہاں بس۔ کیسے انسان تھے ان کا ایمان کیسا تھا ہوگا؟ وہ اللہ آج ہم سے بھی وہی وعدہ کرتا ہے، تم ایسا یقین کر کے دیکھو، تم اللہ کے راستے میں دینے کے لیے ایسی جرت کر کے دیکھو، اللہ تمہارے ساتھ بھی ہے۔ اس یقین کی ضرورت ہے، اس یقین کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ زندگی کیسے جیتے ہیں؟ ایسے جیتے ہیں گویا ہم نے ہی خود اکٹھا کیا ہے اور ہمیشہ اس کو لے کر کے ہم یہیں رہنے والے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا مزاج کیسا بن گیا ہے؟ میں نے محنت سے کمایا ہے بھائی، بہت محنت سے میں نے کمایا ہے۔ کیا کمایا انسان نے؟ انسان نے کیا کمایا؟ اور انسان کا یقین دیکھیے کہ میں نے بہت محنت سے کمایا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ دولت اپنے پاس حفاظت کے ساتھ رکھے۔ بھائیوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ رب العالمین فرماتا ہے کوئی نہیں جانتا کس نفس کی موت، اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو موت نہیں آئے گی، اللہ کے حکم سے موت آئے گی کب؟ کتابًا مؤجلہ، ایک مقررہ وقت ہے۔ اب یہ مقررہ وقت مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ مقررہ وقت انسان کا جب آ جاتا ہے بھائیوں، انسان کی جو اکانومی ہے، انسان کا جو بینک بیلنس ہے، وہ سیدھا اتر کے زیرو پہ آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کورونا میں کتنے لوگ گئے، کتنے لوگوں کا انتقال ہوا، کتنے انسان ہیں جو اس یقین سے جیتے تھے کہ ہم 100 سال تک جئیں گے، 70 سال تک جئیں گے۔ اللہ اکبر، موت کی ایسی آندھی چلی، موت کا ایسا بازار لگا، کیا نوجوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا بچے، کیا خواتین، بس اللہ اکبر۔ میرے بھائی، انسان جتنی بھی محنت کر لے، جتنا بھی جمع کر لے، وہ بالکل خالی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے جو کھا لیا بس وہ تیرا رہا، تو نے جو پہن لیا بس وہ تیرا رہا، اس کے بعد جو کچھ ہے تیرا نہیں ہے۔ وہ کسی بھی لمحے تیری زندگی کی سانس، ایک سانس کہاں کب کیسے زندگی کی شام ہو جائے اور تیری سانس کا یہ کانٹا رک جائے، بس تم زیرو پہ آ گئے، تمہارا کچھ نہیں رہا۔ جو کچھ تو نے جمع کیا وہ تیرے بچوں کا رہا، دنیا کا رہا۔ کوئی یہ نہیں کہے گا بڑی محنت سے اس نے کمایا ہے، بھئی خبر میں ساتھ کے بھیجے، اس کو ذرا ڈال کے بھیجو، کوئی کہے گا؟ ابا کو بڑی خواہش تھی ایک گھڑی ان کی ڈال دو، نہیں، یہ دنیا اتنی بے وفا ہے کہ تمہارے جسم سے کپڑے بھی اتار لے گی۔ یہ دنیا اتنی بے وفا ہے کہ تمہاری محنت کی، پسینے کی، خون پسینہ کر کے تو نے جو بھی کمایا ہے، تیرے مرنے کے بعد حقداروں کی ایک لسٹ کھڑی ہو جائے گی۔ حاصل کرنے کے لیے لوگ تدبیریں کرنے لگیں گے، کوششیں کرنے لگیں گے، نفرتیں، دشمنیاں، جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ میرے بھائی، تم دیکھ سکو تو دیکھو، تو افسوس کرو گے کہ ہائے، اس دن کے لیے میں نے اپنی زندگی لگائی۔ اولاد کے دل میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ میرے والد کے لیے میں ایک مسجد بناؤں، میں اس کے صدقے جاریہ کروں، نہیں۔ میرے دوست، زندگی کی سانسیں جب تک چل رہی ہیں اس وقت تک وقت ہے، موقع ہے، تجارت ہے، یہ تجارت کر لو۔
جما لو اپنے اکاؤنٹ میں، اللہ کے پاس جو اکاؤنٹ ہے وہ جما لو، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا؟ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ۔ بڑی محبت ہے تجارت سے، اللہ رب العالمین نے اسی لفظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا ایک دن آئے گا، اس دن کوئی تجارت نہیں، کوئی تجارت نہیں اس دن، کوئی دوستی نہیں اس دن، کوئی رشتہ داری نہیں اس دن، سب ختم ہو جائے گا۔ موت کے اس وقت سے پہلے جو کچھ اپنے خزانے میں، اپنے اکاؤنٹ میں، اپنے حصے میں جمع کرنا چاہتے ہو جمع کر لو۔ رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ موت کا وہ دن جس دن آئے گا اس دن سے پہلے خرچ کر لو۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کر لو تجارت، کر لو کاروبار آخرت کا، اپنی نیکیوں کا ذخیرہ بنا لو۔ موت جس دن آئے گی اس دن تجارت نہیں ہوگی، اور جس دن موت آئے گی انسان بے بس ہو کر کے، لاچار و مجبور ہو کر کے بستر میں پڑا رہے گا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی زندگی جدا ہو رہی، اس کی دولت، اس کی کمائی محنت سب کچھ اس سے چھوٹ رہی ہوگی۔ اس وقت انسان کے دل سے ایک آہ نکلے گی، اس کے دل سے ایک درد نکلے گا، وہ اللہ رب العالمین سے کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، رب العالمین ایک دن مجھے وقت دے دے، مہلت دے دے، میں خرچ کروں، فاصدق واکن من الصالحین، میں خرچ کروں گا، میں دوں گا لوگوں کو، میں دوں گا تیرے راستے میں صالحین میں ہو جاؤں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اس دن پھر موقع نہیں ملے گا، ایک سیکنڈ بھی نہیں ملے گا، ایک سیکنڈ بھی موقع نہیں ملے گا۔ سانسیں چل رہی ہیں، زندگی باقی ہے، زبان حرکت کر رہی ہے، فیصلہ لینے کی طاقت ہے۔ بھائیو یہ تجارت کر لو، یہ تجارت کر لو، یہ کاروبار کر لو، اللہ کے راستے میں دے دو، غریبوں اور مساکین کو نواز دو، بھوکے کو کھلا دو، اللہ کے گھروں کا انتظام کر دو، مدارس اور اہل علم کی خیر خواہی کر لو۔ بھائیو انشاءاللہ یہ تجارت آپ کو بہت منافع دے گی، ورنہ یاد رکھنا اس دن انسان چیخے گا، چلائے گا، بلکے گا، تڑپے گا، کہے گا کہ تھوڑا سا ٹائم مل جائے، میں ساری دولت دے دوں گا اللہ کے راستے میں۔ اللہ کہے گا کہ نہیں، اس دن کتنا افسوس ہوگا، کتنا ہم بلبلائیں گے، میری دولت کوئی اور لے جا رہا ہے، میں خرچ کر دوں میں اللہ کے راستے میں۔ اللہ کہے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کوئی موقع نہیں، ایک سیکنڈ موقع نہیں ملے گا صاحب، آپ کو کوئی موقع نہیں ملے گا، وقت ہے، کر لو تیاری۔ بھائیو یہ سودا بڑا منافع بخش سودا ہے، یہ کاروبار بڑا منافع بخش کاروبار ہے، لیکن اس کاروبار کو کرنے کے لیے دل پہ پتھر رکھ کر کے اللہ پہ توکل بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ اور بھائیو اس کے لیے اللہ کے راستے میں انفاق کے لیے سب سے آسان فارمولہ کیا ہے پتہ؟ سب سے آسان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اجنبی کی طرح زندگی گزارو، جو کچھ ملا ہے سمجھ جاؤ کہ یہ میرا نہیں ہے بھائی، اللہ نے دیا ہے، اللہ کو دینا ہے اور چلنا ہے۔ یہ عقیدہ، یہ یقین اور یہ سوچ انسان کی زندگی میں آ جائے نا، خود بخود انسان کے ہاتھ اٹھنے لگیں گے، خود بخود وہ انسان اپنی آخرت کی فکر کرے گا، اپنی آخرت کی تیاری۔ اور بھائیو اس دن ایک نیکی کوئی نہیں دے گا، ایک نیکی کوئی نہیں دے گا اس دن کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ اس دن کی ہمیں تیاری اسی دنیا میں کرنا ہے۔ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے ان احکامات کو سمجھ کر زندگی گزارنے والا بنائے۔ رب کریم اپنی آخرت کی تیاری کی ہمیں توفیق دے۔ رب العالمین جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس میں سے تیرے راہ میں خرچ کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ الہی غریبوں، مسکینوں، لاچار و مجبوروں کی مدد کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین
ہماری روزیوں میں اتنی برکت دے کہ ہم سارے انسانوں کی مدد کریں، ہم مساکین کی مدد کریں۔ رب العالمین ہماری کمائیوں میں برکت عطا